بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی گزری آپ سب کی عید؟ جی تو جناب، کس نے کہاں کہاں عید منائی؟ عید کا احوال ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ میری عید بہت اچھی گزری، میں بھی اپنی فیملی کے پاس گئی ہوئی تھی، بہت مزہ آیا۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کی عید کیسی گزری۔ ناولس کی روٹین جو ہے یہ وہ پھر سے سٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ کافی ناولس جو تھے عید بیسڈ وہ رہ گئے تھے، وہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا چلے وہ بھی اس کیو لسٹ میں شامل کر کے ساتھ اپلوڈ کر دوں۔ تو یہ عید کے جو آفٹر شاکس ہیں یہ ابھی آپ کو ملتے رہیں گے ناولس کی صورت میں۔ تو 3-4 ناولز ہیں عید بیسڈ ہے، میں نے کہا یہ بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں، آپ اس کو بھی انجوائے کریں۔ آج جو ناول جو ہے آج کا، وہ بھی میں نے عید بیسڈ ہی ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ بہت ہی پیارا کزنس بیسڈ ناول ہے، بہت خوبصورت ناول ہے۔ لبنہ جدون کا یہ ناول ہے، لیکن نا مجھے اس کا منتھ اور ایئر یاد نہیں ہے۔ تو ناول کا نام ہے پریت ہماری ریت۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ نوائز اگر ہوگا تو کائنڈلی اس کو ایوائڈ کریے گا، اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ عمر ایک بات پوچھو تم سے؟ عثمان سیٹی پر میٹھی سی دھن بجاتے عمر کی طرف مڑا جو بیڈ پر لیٹے کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ عثمان کی بات پہ بغیر اس کی طرف متوجہ ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، پوچھو۔ عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اندر آتے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، یار علی، مجھے لگتا ہے یہ اپنا بھائی عمر کہیں دل لگا بیٹھا ہے، ذرا غور کیا جائے اور حالات کا جائزہ حقائق کی روشنی میں لیا جائے تو اس محبت یا دل لگی جو بھی ہے اس کی جڑیں کالج گرلز میں ملتی ہیں، جہاں یہ پاپا جانی کے ساتھ گیا تھا۔ اور پاپا جانی چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس لیے وہاں مہمان خصوصی تھے، اور پاپا جانی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عمر افندی کی وہاں یعنی سنت و نازک نے خوب پذیرائی بھی کی ہوگی۔ ایم آئی رائٹ مسٹر عمر افندی؟ آخر میں وہ عمر کی طرف مڑا تو وہ چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یا تو تم خود ہی وہاں دل دے آئے ہو، جو ممکن تو نہیں، بہرحال کہہ لیتے ہیں، یا کوئی حسینہ خود ہی آپ کا دل پر آندے سے باندھ کے لے گئی ہے۔ عثمان بھرپور سنجیدگی سے گویا ہوا علی سر ہلا ہلا کر اس کا ہم خیال ہونے کا اظہار کر رہا تھا۔ عثمان کی بات پہ عمر نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ بات تو کچھ ایسی ہے یار۔ واٹ؟ دونوں ایک ساتھ چلائے۔ بھلا وہ کیسے یقین کر لیتے کہ عمر افندی جیسا پتھر دل انسان بھی یوں اچانک کسی کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ یار عثمان، ذرا مجھے چٹکی کاٹنا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں جاگ رہا ہوں اور یہ خواب نہیں ہے، علی نے کہا تو عثمان نے بے دردی سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ ڈالی۔ علی تو درد سے بلبلا ہی اٹھا اور عثمان کو ایک مکہ رسید کیا۔ کمبخت، گوشت نکال لیا، غلطی ہو گئی، اب کی بار ہڈی نکالوں گا۔ عثمان کاندھا سہلاتے ہوئے بولا، بکو مت ویسے مسٹر عمر۔ علی بات کرتے کرتے عمر کی طرف مڑا، پاپا جانی کو آپ کی شرافت پہ بہت ناز تھا، اب مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں آپ کے اس کارنامے کے متعلق بتا کے آپ کی نام نہاد شرافت کا بھانڈا پھوڑ سکوں۔ علی کے بچے خبردار، جو تم نے پاپا جانی کو کچھ بتایا تو؟ عمر اسے بیڈ پر دھکا دے کے دھمکی دینے والے انداز میں بولا، کیوں نہ بتائیں؟ آخر انہیں بھی تو اپنے معصوم بیٹے کی حرکات کا پتہ چلے، ہم تو خواہ بدنام ہیں۔ عثمان کو بھی ابراہیم افندی کی طرف سے اپنے اور علی کے بے اعتبار ہونے کا دکھ تھا۔ بقول ان کے وہ دونوں دل ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے اور وہ انہیں کسی بھی فنکشن میں لے جا کے اپنے انسلٹ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ پاپا جانے کے خیالات تم دونوں کے بارے میں بالکل صحیح ہیں، عمر نے جان بوجھ کے پھر چھیڑا تو عثمان عمر کو گھورتے ہوئے بولا، بد سے بدنام اسی سچویشن کے لیے کہا گیا ہے، ہم اپنے معاملات کو گھر کی دیواروں سے باہر تک ہی رکھتے ہیں، آپ کی طرح درد دل ساتھ لیے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتے۔ یہی تو خفگی ہے پاپا جانی کو کہ تم دونوں کلی کلی منڈلانے والے بھانپے ہو، شمع کی روشنی کے سچے پروانے نہیں ہو۔ عمر آنکھیں بند کر کے تصور میں اس محجبین کو لاتے ہوئے بولا تو علی نے غصے میں کشن اسے دے مارا۔ بس پھر کیا تھا؟ پورے کمرے میں کشن سکرٹ میزائل کی طرح ادھر ادھر برسنے لگے۔ رات سونے سے پہلے دونوں پھر عمر کے کمرے میں آگے اب کی بات سنجیدگی سے عمر کے ساتھ معاملے کو ڈسکس کرنے لگے۔ مگر عمر، یہ سب ہوا کیسے؟ علی کو اصل بات جاننے کی جلدی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہوا، بس ہو گیا۔ عمر کو خود علم نہ تھا کہ کیسے سب ہو گیا، حالانکہ اس کے نزدیک پہلی نظر کی محبت پانی کے بلبلے سے بھی کمزور ہوتی ہے۔ مگر وہ خوش قسمت کون ہے جو تم جیسے پتھر کے سینے سے محبت کا دریا نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ علی حیران تھا اس معجزے پہ۔ وہاں کالج کے فنکشن میں اس نے کمپیئرنگ کی تھی،
یقین جانو علی، وہ بہت غضب قابولی تھی، اس میں دوسروں کو زیر کرنے کا ہنر موجود تھا۔ وہ جوش سے بولا تو عثمان نے پوچھا، کون ہے، کیا نام ہے، کہاں رہتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو ویئر شی لیوز بٹ ہر نیم از دعا۔ نام بھی خوب ہے دعا، کیوں عثمان؟ نام بھی خوب ہے دعا، کیوں عثمان؟ علی نے نام کو پسندیدگی کا شف بخشا اور عثمان سے بھی اس کی قیمتی رائے مانگی۔ بالکل صحیح کہا کہ ہماری بھابھیوں کے نام اتنے ہی یونیک اور ڈفرینٹ سے ہونے چاہئیں، آئلہ اور دعا بھابھی۔ عثمان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عثمان، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عمر ان کی بے تکی باتوں کی پرواہ کیے بغیر بولا۔ کیوں؟ اتنی خوفناک شکل ہے ان کی؟ عثمان ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو عمر نے پاس پڑا تکیہ اسے بے دردی سے دے مارا۔ میں ہی گدھا ہوں جو تم جیسے نان سیریس لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھا تھا۔ اوکے سوری، لیکن تم نے خود ہی تو کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ عثمان کانوں کو ہاتھ لگا کے بولا، میں نے اس لیے نہیں کہا، بلکہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ نہ جانے میں اسے حاصل بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ وہ اپنے خدشات زبان پہ لے آیا۔ لو بھلا، تمہیں کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے مائی ڈیئر بردر؟ وہ تو ہم جیسے قسمت کے ستائے ہوئے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، تم تو مقدر کے سکندر ہو۔ علی ٹھنڈی آہ بھر کے بولا، اور پاپا جانی؟ پاپا جانی بھی اپنے لاڈلے کا دل نہیں دکھائیں گے۔ بات علی افندی اور عثمان افندی کی کرو، جنہیں ان کی معصوم خواہشات سمیت پاپا جانی بے دردی سے دفن کر سکتے ہیں۔ عثمان علی کے کندھے پر سر رکھ کے مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ حوصلہ میرے یار، کبھی تو وہ مالک سنے گا۔ علی کا دل بھی درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ تم دونوں سے بات کرنا سراسر بیوقوفی ہے۔ کاش ابو بکر یہاں ہوتا۔ عمر غصے سے اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کیا تو علی نے پیچھے سے آنکھ لگائی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سمجھو، سامنے ابو بکر بھائی کھڑے ہیں، انہیں تمام ماجرا سنا ڈالو۔ وہ کیوں نہیں سنیں گے بھلا؟ تم بھی تو آخر انہی کی روایات کی پیروی کر رہے ہو۔ شٹ اپ! عمر اندر سے چلایا تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑے۔ ابراہیم افندی کا بزنس پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، اس کے علاوہ ان کا نام بڑی بڑی سماجی شخصیات میں بھی آتا تھا۔ ابراہیم افندی کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام انہوں نے اپنی مرحومہ بیوی کی خواہش پہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رکھے تھے۔ جیون ساتھی جب علی اور عثمان کی پیدائش پر بچھڑا تو وہ بکھر کے رہ گئے اور بچے بوڑھی سکینہ بوا کے ہاتھوں پرورش پانے لگے، جو اس وقت سے ابراہیم افندی کے ساتھ تھی جب وہ 10 سال کے تھے۔ گھر میں واحد خاتون ہونے کی وجہ سے انہیں حقیقی رشتے کا مقام ملا ہوا تھا، اور کیوں نہ ملتا کہ ابراہیم افندی کے ساتھ ساتھ ان کے 4 بیٹوں کو بھی انہوں نے نہایت شفقت سے پالا تھا۔ بابا جانی، بوا سے پوچھے نا کل گیٹ سے یہ کسے جھانک رہی تھی؟ علی نے کھانے کی میز پہ آتے ہی ہمیشہ کی طرح بوا کو تنگ کرنے کی خاطر نیا شوشہ چھوڑا۔ ارے کم بخت، کیا بک رہا ہے؟ میری کوئی عمر ہے تانکا جھانکی کی؟ بوا کو اس کی بات پہ تاؤ آ گیا۔ لو بوا، عمر کی بھی خوب کہی، آپ کون سی بوڑھی ہیں؟ عثمان نے کہا تو وہ گھورتے ہوئے بولی، تو تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دیکھ رہی تھی؟ بوا اب خود ہی بتا دے، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ ابراہیم افندی اور عمر ان کی باتوں پر دھیرے دھیرے مسکراتے کھانا کھا رہے تھے۔ دیکھو ابراہیم، اپنی اس بےہودہ اولاد کو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کل کے بچے اٹھ کے مجھ پر الزام تراشیاں کرے۔ وہ غصے میں ابراہیم افندی کی طرف مڑی تو وہ مسکراہٹ چھپا کے بولے، علی، عثمان، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، بوا تمہاری دادی جیسی ہیں۔ تو پاپا، ہم نے کیا کہا ہے؟ بوا خود ہی سپوز کر رہی ہیں، ورنہ پوچھ لیں ان سے۔ کل 4 بجے یہ گیٹ پہ کھڑی بے قراری سے ڈاکیے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ابو بکر بھائی کا خط آنا تھا ان کے نام۔ علی نے منہ بنا کے کہا تو بوا سمیت سب ہنس پڑے۔ اللہ ہی تم دونوں کے شر سے بچائے۔ بوا کانوں کو ہاتھ لگاتی کچن میں چلی گئی۔ کتنا غضب کا بولی ہو تم دعا! ریحانہ اس کے ہاتھ میں چمکتی ٹرافی اور وننگ سرٹیفکیٹ دیکھ کے بولی۔ تھینک یو، لاٹ آف کانگریچولیشنز فار یو۔ ریحانہ ہی تو وہ واحد اس کی کلاس فیلو تھی جو اس کی خوشی کو شیئر کرتی تھی، ورنہ تو باقی فیمیل کلاس فیلوز تو کھل کے اس کے خلاف بولتی تھی۔ کیوں نہ بولتی کہ کوئی بھی میدان ہو وہ سب سے نمایاں ہوتی تھی۔ ریحانہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے کہ تمہارا ساتھ مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ دعا اس کے گلے لگ کے بولی، نہیں بلکہ میں سب تمہاری صلاحیتوں کی بدولت ہو رہا ہے۔ خیر چلو کینٹین چلتے ہیں، دعا نے کہا، اور دونوں کینٹین آ گئی، مگر وہاں کافی رش تھا۔ چیزیں لے کے دونوں لان میں آ بیٹھی۔ دعا کو کس سے لیتے ہوئے، ریحانہ رکی ہوں، وہ جو چیف گیسٹ ابراہیم افندی کے ساتھ اسمارٹ سا لڑکا تھا، ہاں وہ کمبخت تو نظریں ہی نہیں ہٹا رہا تھا مجھ پر سے۔ شکر ہے میں نروس تو نہیں ہوئی۔ دعا اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، یہی بات میں نے بھی نوٹ کی تھی، جب بھی میں اسے دیکھتی وہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ریحانہ نے تائید کی، اور پتہ ہے میں نے تو تب نوٹ کیا جب
سامیہ کی بات میرے کان پر پڑی کہ کتنا اسمارٹ ہے، مگر یہ بھی اسی کم وقت کو دیکھ رہا ہے جیسے حال میں سوائے دعا کی اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا جی جناب، بہرحال تھا بہت اسمارٹ، شاید ابراہیم افندی کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا کیونکہ ان سے بہت مل رہا تھا۔ ریحانہ نے اندازہ لگایا تھا۔ پاس سے گزرتا کلاس فیلو گروپ طنزاً ہنس کے بولا، رشتہ دار نہیں تھا بلکہ بیٹا تھا عمر افندی۔ بڑی معلومات ہے آپ کی، ریحانہ تیکھے انداز میں بولی تو سامیہ نے گردن اکڑا کے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ہماری کلاس کا ہے۔ ہائی کلاس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوگی تو کیا لوئر کلاس کی لڑکیوں کے پاس ہوں گی؟ وہ دعا کو دیکھ کے ہنس کے بولی تو دعا کو تو آگ ہی لگ گئی، مگر ہائی کلاس کے لوگ ہائی کلاس کی کوٹڈ لڑکیوں کی بجائے معصوم اور سادی لڑکیوں کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ریحانہ نے جواب دیا کیونکہ دعا تو ان کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اچھا اتنی خوش فہمی ہے، لیکن مس ریحانہ کیپ اٹ یور مائنڈ کہ وہ تم جیسیوں کی طرف اس وقت مڑتے ہیں جب ہم انہیں نو لفٹ کہہ دیتے ہیں، اور تم لوگوں کی کلاس تو خیر ہر لمحہ پکے پھل کی طرح گود میں گرنے کو تیار رہتی ہے۔ شٹ اپ سامیہ، اب کے دعا کی برداشت جواب دے گی۔ سچائی کو فیس کرنا سیکھو مس دعا، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ میں نے کون سا تمہاری دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے؟ وہ مکاری سے مسکرائی۔ تم لوگوں کی کلاس اور اس کی گھٹیا ذہنیت کو میں پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، دعا نے حقارت سے کہا تو وہ جاتے جاتے بولی، ہاتھ نہ آئے تو کڑوی۔ چھوڑو یار، یہ جلتی ہیں تم سے۔ ریحانہ نے اسے کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ ریحانہ اور دعا دونوں کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ ریحانہ کے والد سعودی عرب میں تھے جبکہ دعا کے ابو متین الرحمان بینک میں ملازم تھے اور دعا ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابو، آپ اور امی کی دعاؤں کی وجہ سے آج پھر مجھے فرسٹ پرائز ملا ہے، دعا باپ کی شفیق سینے سے لگ کے بولی تو انہوں نے اس کے بال چوم دیے۔ خدا تمہیں ہر مقام پر اول رکھے، آپ کی دعائیں ہی تو مجھے نوازتی ہیں ابو، وہ پیار سے بولی۔ بیٹا اب کیا پروگرام ہے؟ ایگزام سے تو تم فارغ ہو چکی ہو، انہوں نے اس کا پروگرام پوچھا کیونکہ وہ باقی خاندان والوں کی طرح اولاد کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ اب وہ جرنلزم میں ماسٹرز کرنے کے بعد یقیناً کوئی اخبار ہی جوائن کروں گی۔ ریحانہ کے ماموں نے اپنی اخبار سے آفر دی تو ہے، وہ چیف ایڈیٹر ہے نا روزنامہ پاسبان کے۔ انہوں نے انہیں تفصیل سے بتایا تو وہ تمام باتیں اطمینان سے سن کے بولے، بیٹا پھر بھی تسلی کر لینا، یو ڈونٹ وری ابو، ریحانہ قابل اعتبار ہے، میں جو کچھ بھی آج ہوں صرف اسی کے دیے ہوئے ہمت اور حوصلے کی بدولت ہوں، وہ مجھے کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتی۔ دعا نے انہیں مطمئن کیا۔ ٹھیک ہے بیٹی، اچھا پوچھا تمہاری ماں نے آج کریلے گوشت بنایا ہے؟ وہ ہنس کے بولی تو وہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ آ گئی۔ صرف 10 دنوں بعد ہی اس نے اخبار کا دفتر جوائن کر لیا اور بھرپور انداز میں اپنے کام میں مگن ہو گئی کہ یہی اس کی فطرت تھی، ہر کام میں بھرپور طریقے سے انوالو ہو جاتی تھی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، ابراہیم افندی عثمان اور علی کی زبانی عمر کی بات سن کے بولے، ہمارا تو جھوٹ بھی آپ کو سچ لگتا ہے اور عمر کی سچ بات کو بھی آپ تسلیم نہیں کرتے۔ علی منہ بنا کے بولا، نہیں خیر، جذبات تو کسی وقت بھی حملہ آور کر سکتے ہیں۔ اچھا کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ وہ کچھ الجھے۔ دعا۔ ہوں، وہ لڑکی تھی تو بڑی ذہین، مگر صاحبزادے نے اس کے دولت مندوں کے بارے میں خیالات سنے کیا؟ پاپا، وہ خیالات بقول عمر کے اس کے ان دولت مندوں کے بارے میں تھے جن کا دین ایمان سب دولت ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی روایات اور اخلاقی قدروں سے دور ہو جاتے ہیں، اور خدا نہ کرے ہم ان امیر لوگوں میں سے ہوں۔ عثمان کی بات پہ ابراہیم افندی نے حیرت سے اپنے اصلاح پروا بیٹے کو دیکھا اور سینے سے لگا کے بولے، ہاں بیٹا، خدا نہ کرے۔ پاپا پھر اسے کب عمر کے لیے پرپوز کریں گے؟ علی نے بے تابی سے پوچھا، معلومات تو لینے تو پہلے اس کے بارے میں۔ وہ اس کے بے صبرے پن پہ ہنسے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے بولا، پاپا جی چاہتا ہے بس جلدی سے یہ گھر لڑکیوں سے بھر جائے۔ اس کے اندر کی حسرت لبوں پہ آگی، بھلا کیوں نہ ہوتی؟ دادی انہوں نے دیکھی نہ تھی، ماں نے پیدا کر کے جدائی دے دی اور بہن تھی نہیں، بھلا وہ کیوں نہ ترستے؟ اوکے بیٹا، انشاءاللہ نیا سال تمہاری خواہش کو پورا کرے گا، میں دیر نہیں کروں گا۔ ابراہیم افندی اس کا کندھا تھپک کے بولے۔ رات کھانے پہ ابراہیم افندی نے عمر سے بات کی تو اسے جھٹکا لگا، نہیں پاپا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، علی اور عثمان بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے کہی تھی، ابراہیم افندی نے کہا تو علی اور عثمان نے کالر اکڑائے۔ عمر کو بتاتے ہی بنی، میرے لال، میں صدقے جاؤں، کتنی خوشی کی بات ہوگی جب اس گھر میں بہو آگی، مگر خیال کرنا تم بھی ابو بکر کی طرح لڑکی لے کے ولایت نہ جا بسنا۔ بوا گرم چپاتیاں کچن سے لاتے ہوئے اس خبر پہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ نہیں بوا، میری جڑیں اس دھرتی سے بہت مضبوطی سے بندھی ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، عمر مضبوط لہجے میں بولا تو بوا اسے دعائیں دینے لگی، جیتے رہو میرے چاند، خدا میری عمر بھی تمہیں دے دے۔ رہنے دو بوا، باپ کی عمر ہے ہی کتنی جو بانٹتی پھر رہی ہیں۔ عثمان بھلا کب زیادہ دیر سنجیدہ رہ سکتا تھا، اس کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ عثمان، تیرا قصور نہیں، بچے اونٹ بولتا ہے تو زیرہ ہی گرتا ہے،
बुआ बोली तो उस्मान ने उनके गले में बाहें डाल दी। मेरी प्यारी बुआ, नाराज़ क्यों होती हैं? मैं तो इसलिए मजाक करता हूँ कि माहौल खुशगवार रहे घर का। अरे मेरे लाल, मैं भला कब दिल से नाराज़ होती हूँ? मैं तो जिंदा ही तुम लोगों की खातिर हूँ। बुआ को बदलने में एक पल नहीं लगता था। अच्छा बहाना है बुआ जिंदा रहने का। अब कि अली ने कहा तो इब्राहिम ने उसे डांटा। बुरी बात अली, यूँ नहीं कहते। सॉरी पापा, सॉरी बुआ। वो सर खुजा के बोला तो वो हंस पड़ी। तमाम मालूमात हासिल कर लेने के बाद इब्राहिम अफंदी दुआ के घर आ गए। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप और यहाँ मतीन उर रहमान से खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। क्यों? क्या मैं तुम जैसा इंसान नहीं हूँ? ये बात नहीं है सर, दरअसल हम लोग भला इस काबिल कहाँ। वो आज से बोले। ये सर क्यों कह रहे हो? भाई साहब भी कह सकते हो। खैर छोड़ो इन बातों को, असल बात की तरफ आते हैं। इब्राहिम अफंदी ने कहा तो मतीन साहब हम तनगोश हो गए। मतीन साहब, ये रीत है ज़माने की कि जिस बेटी को आप पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा कर जवान करते हैं, उसे एक ना एक दिन रुखसत करना पड़ता है। कि रसूल खुदा भी अपनी बेटियों को अपने पास नहीं रख सके थे, हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना पड़ता है। और आज इसी मकसद के लिए मैं आपके घर पे सवाली बन के आया हूँ कि अपनी बेटी दुआ को मेरी बेटी बना दे। इब्राहिम अफंदी की उस बात पर हैरत से मतीनुर रहमान ने उन्हें देखा। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर आप ये प्रपोज़ल कबूल करेंगे तो, इब्राहिम अफंदी ने कुछ देर बाद खामोशी से कहा। लेकिन आप कहाँ, हम कहाँ? मतीनुर रहमान को इस यकीन नहीं आ रहा था। आप इंसान हैं और मैं भी। हम सिर्फ इंसान हैं, एक कलमा पढ़ते हैं, एक नबी को मानते हैं, फिर क्या फ़र्क है? इब्राहिम अफंदी उनकी बात समझ तो चुके थे, मगर फिर भी अमीरी गरीबी को दरमियान में ना लाए। फ़र्क तो है सेठ साहब, ये आपकी अज़मत है कि आप उसे महसूस नहीं कर रहे। मतीनुर रहमान ने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया। ये फ़र्क रब की तरफ से है, और फिर मेरे ख़्याल में इंसान ना तो दौलत की वजह से बड़ा होता है और ना छोटा। आप भी उसे महसूस ना करें। ठीक है, मैं घर में मशवरा कर लूँ, फिर कोई जवाब दे सकूँगा। मतीनुर रहमान ने रवायती हामी भरी। जी ये तो है, आप भाभी से बात करें और दुआ से उसकी पसंद पूछे, क्योंकि उसका हक है ये। ठीक है इब्राहिम भाई, अब क्या? मतीन और रहमान साहब ज़रा बेतकल्फ़ी से बोले तो वह बेतहाशा खुश हो गए। दुआ बेटी, हमें तुमसे एक बात करनी थी। मतीन और रहमान ने दुआ को कमरे में बुलाया तो वह माँ के पास बैठ गई। जी अबू। बेटा, जो बात करूँगा वो हर बेटी का मुकद्दर होती है। उन्होंने तमहीद बांधी तो दुआ उलझी। अबू आप बात करें। बेटी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमने बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत से तुम्हें पाला है, मगर अब वक्त आ गया है कि एक और फ़र्ज़ भी अदा करें। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करें। अम्मी क्या बात है? आखिर दुआ परेशान हो गई, मगर फिर तमाम बात जान के वो बिल्कुल चुप हो गई। ये दुरुस्त था कि अब उसके रिश्ते आ रहे थे, मगर इतने ऊंचे घराने का तो उसने तो सोचा भी ना था। दुआ बेटी, तुम्हें एक न एक दिन यहाँ से जाना है, अम्मी ने कहा तो वो धीरे से उठी, बाप के कदमों में आके बैठ के आराम से बोली। अम्मी, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है आपके किसी भी फैसले पर, मगर अबू प्लीज़ यहाँ नहीं। मगर क्यों बेटी? बहुत अमीर हैं, अमीर लोग हैं वो तो, अम्मी ने कहा तो वो झिंझला के बोली। अम्मी, आप लोगों ने कब मेरी आंखों में दौलत की हवस देख ली कि दौलत को बायसे कशिश समझ रही हैं मेरे लिए? बेटी, तुम जज्बाती हो रही हो। ये खुशकिस्मती है कि तुम्हारी कि इतने शरीफ लोग हमारे घर आए हैं, अब्बू ने समझाया। अब्बू, दौलत वाले कभी शरीफ नहीं होते, उनकी फितरत में ही ये चीज़ नहीं होती। अलबत्ता ये शराफत का खौल ज़रूर चढ़ाते हैं। वो तल्ख हुई। यूँ ना कहो दुआ, फैसला करना हमारा हक है, मगर किसी पे बहतान बांधना अच्छी बात नहीं है, अम्मी ने कहा। अम्मी, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये नहीं कह रही, आम राय दे रही हूँ, मगर उस वक्त हम तुम्हारी राय दौलतमंदों के बारे में नहीं बल्कि उनके लिए मांग रहे हैं, अब्बू ने कहा तो वो सर झुका के फ़कत इतना कह सकी। अबू, मेरे ख्वाब कभी भी ऊंचे महलों के नहीं रहे, और ना ही आपने मेरी तरबियत और फितरत में दौलत की कशिश का जज्बा डाला है। मैं जैसी हूँ वैसे ही लोगों में रहना चाहती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। आप भी यकीनन मुझे किसी अमीर घराने की बनी सवरी बहू के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। मेरे ख्वाब मेरे अपने जैसों के लिए हैं। आप भी मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। उसने फ़ैसला सुना दिया। फिर भी सोच लो बेटी। मैंने सोच भी लिया और समझ भी गई हूँ। आप भी इस बात को समझे कि दौलत तमाम खुशियों की ज़ामिन नहीं होती। ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी की कुछ और ज़रूरियात होती हैं। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। उसके बाद वो रुकी नहीं और सीधी अपने कमरे में चली आई। वो उस वक्त तुम लोगों की तरफ बढ़ते हैं जब हम उन्हें नो लिफ्ट करते हैं, और तुम्हारी क्लास तो हर लम्हा पके फल की मानिंद उनकी गोद में गिरने को तैयार होती है। सामिया का कहा हुआ जुमला जहन में गूंजा, मगर दूसरे ही पल उमर अफंदी का चेहरा आंखों के सामने घूम गया।
کسی بھی اچھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا تھا وہ، اور وہ میرا طلبگار ہے۔ اس نے ہیڈ بینڈ کھولتے ہی سوچا، لمبے گھنے سے آباد شانوں پہ بکھر گئے۔ کتنا مغرور ہونے لگتا ہے انسان جب اسے پتہ چل جائے کہ کوئی اس کے حوالے سے سوچتا ہے۔ نہیں نہیں، سوچتے سوچتے رات کے 2 بج گئے تو وہ خود سے بولی، جو بات دماغ قبول نہیں اسے دل میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ انکار کر دیا؟ ابراہیم افندی کی بات پہ عثمان اور علی افندی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو شکر تھا ابھی عمر آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ کیوں پاپا؟ علی نے مایوسی سے پوچھا۔ کیا کمی ہے عمر میں بیٹا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کوئی ریزن تو نہیں بتایا سوائے اس کے کہ دعا کو یہ پرپوزل قبول نہیں۔ دعا کو؟ لڑکیاں تو ایسے رشتوں کے خواب دیکھتی ہیں پاپا۔ بیٹے، اس نے جو تقریر کی تھی وہ لفاظی یا صرف تقریر نہیں تھی، اس کے اپنے خیالات تھے، شاید یہی وجہ ہو۔ پاپا جانی، عمر تو بہت انوالو ہو گیا ہے، علی نے جھجکتے ہوئے بتایا تو انہوں نے ایک دم سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ کیا واقعی؟ جی پاپا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ان کی تو زندگی کی یہی خواہش تھی کہ ان کے بچوں کو ہلکا سا کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ پاپا ایک دفعہ پھر جائیں، شاید بات بن جائے۔ علی نے مشورہ دیا تو انہوں نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی انہیں عمر کو بتانے سے منع کیا۔ پاپا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ، میرا مطلب ہے دعا کا انٹرسٹ، کہیں اور ہو۔ کچھ دیر بعد عثمان نے کہا تو ابراہیم افندی بولے، میں بھی، ہم نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ دوبارہ وہاں جائیں گے۔ تو علی نے فوراً کہا اور دل ہی دل میں خدا نخواستہ پڑھا۔ رات کے کھانے کے بعد عمر ابراہیم افندی کے ساتھ حسب معمول واک کے لیے نکلا تو وہ پوچھنے لگا، پاپا جانی کافی دنوں سے کسی کتاب پر ڈسکشن نہیں ہوئی، آپ نے کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی ان دنوں؟ ہاں بیٹا، کافی دنوں سے کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھ سکا، لیکن اس ویکینڈ کے لیے واصف علی واصف کی قطرہ قطرہ کلزم لی ہے۔ پاپا آپ پڑھ کے مجھے دے دیجیے گا، میں پڑھ کے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اوکے۔ ابراہیم افندی اس کی اپنی طرح ادب سے دلچسپی پر بہت خوش ہوتے تھے، ورنہ ابو بکر، عثمان اور علی کو تو اردو ادب سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ پاپا ویسے میں نے واصف علی واصف کی ایک کتاب بھی پڑھی ہے، کیا زبردست کتاب ہے، عمر نے بحث کی ابتدا کی۔ ہاں بیٹا، حقیقت سے قریب لکھنے والے زبردست ہی ہوتے ہیں۔ بابا کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں، جب آنکھ دل بن جاتی ہے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ پاپا یہ بالکل صحیح بات ہے، یقین کریں آج کل تو میری آنکھ میں دل اور دل آنکھ بن چکا ہے۔ عمر بیٹا، میں بھی تمہاری آنکھوں میں تمہارے دل کو خواہشوں سمیت دھڑکتا دیکھ رہا ہوں، مگر بیٹے انسان کو ہر صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، چاہے وہ زندگی کا عام سا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ زندگی کے بارے میں خواہشات حساب کا سوال تو نہیں ہوتے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں پاپا، اور نہ ہی ان کا جواب آپ کے سوال کی طرح آ سکتا ہے، مگر بعض معاملے اپنے اختیارات میں کب ہوتے ہیں؟ اس کی بات پہ ابراہیم افندی کا دل دکھی ہو گیا۔ وہ بھی مجبور تھے، ہر کام انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا، کچھ فیصلے قدرت دوسروں کے حوالے بھی کر دیتی ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ متین الرحمن کے سامنے تھے۔ میں شرمندہ ہوں ابراہیم بھائی، مگر دعا راضی نہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ معاملے زبردستی کے نہیں ہوتے۔ بالکل میں مانتا ہوں، زبردستی کر بھی نہیں رہا، مگر کوئی وجہ بھی تو بتائیں۔ وجہ وہی ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان فرق۔ متین الرحمن نے چھپانا مناسب نہ سمجھا، اس کے خیال میں وہ اپنے جیسے لوگوں میں زیادہ خوش رہے گی۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں دعا بیٹی سے بات کروں۔ ابراہیم افندی اسے ہر قیمت پر منانا چاہتے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو یو آر ویلکم۔ متین الرحمن بھی ان کی شرافت کے قائل ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں شام کو آؤں گا، اور واقعی شام کو وہ اس کے سامنے تھے۔ دعا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ متین الرحمن اندر نہ آئے۔ بیٹی تم نے کیوں انکار کیا؟ میرا مطلب ہے کوئی اور وجہ؟ سر میرے خیال میں رشتہ اپنے جیسوں میں ہی ہو تو مناسب رہتا ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنے خیالات کا اظہار کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ تو کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارا ہاتھ مانگ سکیں؟ ہم اس قابل نہیں ہیں سر، وہ انہی کے انداز میں بولی تو وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، پہلے تو تم مجھے سر نہ کہو، میں تمہارا انکل ہوں، اور دوسری بات کہ کسی کو بغیر پرکھے ریجیکٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ انہوں نے سمجھایا، انکل میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج جو آپ اتنی محبت دکھا رہے ہیں، کل یہی آپ کی زبان سے حقارت کے روپ میں نکلے گی۔ آپ کی سوسائٹی کی اقدار ہماری کلاس سے مختلف ہے، یہی چیزیں کل آپ کو میرا کمپلیکس لگے گی۔ آپ کچھ عرصے بعد شاید اس تنگ گلی میں آتے ہوئے بھی گھبرائیں گے، اس تنگ سے گھر میں آپ کا دم گھٹے گا، میرے خاندان کو اپنے رشتہ داروں سے ملاتے ہوئے آپ کو شرمندگی ہوگی، اور شاید میرے سر پہ دوپٹہ آپ کو میرا گنوار پن لگے۔ میں بچوں کو مذہب کی طرف راغب کروں گی تو آپ مجھے تنزن ملانی کہیں گے، اور پھر شاید آپ کو بچوں کا ابو کو نانا جان کہہ کر پکارنا بھی ناگوار گزرے۔ نہیں، میں اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں قابل رحم نہیں بنا سکتی۔ آج اپنی خواہش ہے آپ کی تو آپ کو یہ فرق نہیں لگ رہا، مگر کل یہی فرق زندگیاں جیرن کر دے گا۔ وہ پھٹ پڑی تو وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ اسے کھل کے بولنے دیا، بیٹی شادی تو تم جہاں بھی کرو گی،
یہی ہوگا، ہار جیت کے چانسز ہر جگہ 50-50 ہی ہوں گے۔ لیکن تم سے ایک درخواست ہے، ہمیں دولت کے ترازو میں نہیں بلکہ انسانیت، محبت کے ترازو سے تولو۔ اور ایک بات اور، دولت جب حلال طریقے سے کمائی جائے تو انسان کو انسان رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ دولت ان لوگوں کے خون کا رنگ بدلتی ہے جو جائز ناجائز طریقوں سے اسے حاصل کریں۔ میں اور میرے بیٹے صرف محبت کرنا جانتے ہیں، اور محبت بڑے دل توڑنا گناہ ہوتا ہے۔ تم یقین کرو بیٹی، میرے گھر میں تمہارے انکار سے 100 کی کیفیت ہو گئی ہے۔ تو گویا آپ لوگ اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں، مگر بغیر کسی وجہ کے اپنی خوشیاں لٹتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میری بھی ہر والد کی طرح ایک خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی خواہش حسرت نہ بنے۔ خدا گواہ ہے کہ میں غلط فیصلہ تمہارے لیے بھی نہیں کر رہا، اس لیے میری اگر کوئی بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے بیٹیوں کی عزت اور زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے بارے میں بھی میں اتنا ہی مخلص ہوں جتنا اپنی سگی بیٹی کے متعلق ہوتا۔ انہوں نے یقین دلانا چاہا مگر وہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مایوسی سے وہاں سے چلے گئے۔ بیٹا عمر، ہم کسی کی فطرت نہیں بدل سکتے، اور اس کی فطرت میں دولت مندوں سے نفرت شامل ہے۔ ابراہیم افندی نے تمام معاملات اسے بتا کے سمجھایا۔ عمر چپ چاپ سنتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے تو کبھی بند آنکھوں سے خواب نہیں دیکھے تھے دعا کہ ان کی تعبیر مجھے رلا دے۔ کبھی وہ دعا نہیں مانگی تھی جو بد دعا بن کے لوٹ آئے۔ تم سوکھی ریت تو نہیں تھی جو میری مٹھی سے پھسل جاتی، تم تو میری کھلی آنکھوں کا روشن خواب تھی، میری سانسوں سے نکلنے والی اور میرے لبوں سے مانگنے والی پہلی دعا تھی۔ سیمنٹ ملی وہ ریت تھی جس سے مجھے اپنے دل کی عمارت چننی تھی۔ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان صرف نظر کا فاصلہ سمجھا تھا، مگر دل کے تو مقدر میں ہی چوٹ کھانا لکھا ہے۔ پھر یہ کمبخت میرا دل کیسے بچتا؟ ساری رات وہ تڑپتا رہا۔ ابراہیم افندی نے عثمان اور علی کو بھی ابھی اس معاملے کو ڈسکس کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے وہ اپنے اندر کا غصہ تنہائی میں نکالے۔ تنہائی سے گھبرا کر اس نے ریک آن کر دیا۔ محمد علی شیخی کا خوبصورت گیت گونجا تو اسے یوں لگا گویا اس کے لیے ہی ہو۔ اگلے دن لنچ تک وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ ابراہیم افندی تو آفس گئے ہوئے تھے، جبکہ علی اور عثمان گھر پہ ہی رک گئے تھے۔ بوا اس کے لیے سوپ بنا لائیں۔ یہ کیوں بوا؟ وہ زبردستی ایسا بیٹا، کاش بوا کے بس میں ہوتا تو تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر گزرتی۔ بوا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کے رو دی۔ بوا، عمر ان کے رونے پہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ کر ہی تو نہیں سکتی، وہ دکھ سے بولی تو عمر نے فوراً خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارے بوا، آپ کے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ وہ نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ بوا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں بوا، دکھ تو ہوتا ہے مگر زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی۔ ہاں میرے لال، بھلا زندگی کب ختم ہوتی ہے؟ یہ تو چلتی رہتی ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کے بولی۔ اسی وقت ابو بکر کا امریکہ سے فون آ گیا۔ ہیلو، کیسے ہو ابو بکر؟ بالکل ٹھیک، تم لوگ اپنی سناؤ، پاپا کیسے ہیں؟ پاپا بالکل ٹھیک ہے، ان کا بلڈ پریشر تو نارمل ہے نا؟ ابو بکر کو ہمیشہ وہاں باپ کی صحت کی فکر رہتی تھی جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ بالکل نارمل ہے، تم سناؤ بھابھی اور حاجن کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بازار گئی ہوئی ہیں۔ بھابھی کو سلام کہنا اور حاجن کو ڈھیروں پیار۔ اچھا میں یہ بتاؤ کہ پاپا کا امریکہ چکر لگانے کا پروگرام ہے یا نہیں؟ کیوں؟ دراصل ہم لوگ کا پروگرام ہے کہ اس بار رمضان پاکستان میں ہی گزارے، نیا سال بھی ہے، عید بھی ہوگی، آئلہ بھی چاہ رہی ہے۔ ابو بکر نے پروگرام بتایا تو عمر بے تحاشا خوش ہوا۔ ریئلی اٹس سو نائس، پھر کب آ رہے ہو؟ کنفرم کر کے ٹکٹ فون کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ، تم سے اور بھابھی سے زیادہ حاجن سے ملنے کو جی مچل رہا ہے۔ اور علی عثمان کا سناؤ؟ وہ بھی ٹھیک ہے، بات کرو گے؟ گھر پہ ہی ہیں؟ عمر نے علی کو دیکھ کے پوچھا۔ ہاں ہاں، دو نا۔ علی، ابو بکر کا فون ہے۔ عمر نے ریسیور اسے تھما کے کہا اور خود لان میں آ گیا چہل قدمی کے لیے۔ سوچے الجھے ہوئے ریشم کی طرح تھے، کسی طرح سلجھنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ سب تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کرتا بھی تو پھر ایک دم غصے میں خود سے لڑنے لگتا۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دل کی مرادیں بن مانگے پا لیتے ہیں۔ خدایا وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو تجھے بھی پا لیا کرتے ہیں۔ ایک میں ہوں جو اپنے جیسے ایک انسان کو نہیں حاصل کر سکتا، وہی پہنچ سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ جو خواہش بن جائے، خواہش حسرت ہی کیوں بن جاتی ہیں؟ کیا اب مجھے بھی اپنی حسرتوں کا مزار بنا لینا چاہیے؟ میں جو بن مانگے پانے کا عادی تھا، جب مانگا تو جھولی ہی خالی رہی۔ کیا مجھے اس سے ملنا چاہیے؟ کیا میں نہیں ملوں گا؟ محبت میں مانگنا محبت کی رسوائی ہے۔ محبت تو بن مانگے دینے والا جذبہ ہے، اس کے حوصلے بنتے اور ٹوٹتے رہے۔
मिस दुआ, आपको मशहूर समाजी शख्सियत इब्राहिम आफंदी का इंटरव्यू करना है। संडे मैगजीन के लिए अगले हफ्ते लगना है। एडिटर साहब ने बताया तो उसकी रूह फना होगी। मगर सर, वो उलझी। भाई, वो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ते। फ़ोन करके कहना कि मैं 1 घंटे तक आऊँगी, वो तैयार मिलेंगे तुम्हें। एडिटर साहब ने उसकी परेशानी को देखते हुए तसल्ली दी। ओके सर, वो हिम्मत करके बोली। ये तो उसकी प्रोफेशन की डिमांड है और उसे ये काम करना था। सारी रात अजीब सी बेकली रही। आखिर वो उस शख्स के घर जा रही थी जो रातें उसके लिए जागता है, उसके ख्वाब जागते में भी देखता है। और ये बात हकीकत थी कि वो भी ना चाहते हुए उसे सोचती थी। वो इतना ही ताकतवर था कि इजाज़त तलब करता भी नहीं था। अगले दिन उसने ऑफिस में फ़ोन करके बात की तो इब्राहिम अफंदी ने उसे शाम 5 बजे का वक्त दे दिया, इस बात से बेखबर कि उनसे अपार्टमेंट लेने वाली लड़की कौन है। शाम को वो धड़कते दिल के साथ उनके गेट पे आई तो बहुत बड़ा और खूबसूरत महलनुमा घर उसके सामने था। इमारत की एक एक ईंट इमारत के मकीनों की आला ज़ौक़ का मजहर थी। मुलाजिम उसे और उसके साथ आए फोटोग्राफर्स को अंदर ड्राइंग रूम में ले आया। बैठे आप, मुलाजिम ने कहा और बाहर निकल आया। वो नर्वस हो रही थी। बात सिर्फ अगर इब्राहिम अफंदी से इंटरव्यू की होती तो वो शायद बहुत एतमाद से वहाँ बैठी होती, मगर ये सोच के दिल सूखे पत्ते की मानित कांप रहा था कि उसने इस घर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। बुआ जी कहाँ हैं आप? टीवी लाउंज से आवाज़ें आने लगी। क्या है लड़के, क्यों हौलाए दे रहे हो? ले बुआ, मैंने कब आपको हौलाया है? शौक सी आवाज़ गूंजी। तुमने उस्मान, मुझे बहुत तंग कर रखा है। अब तो जी चाहता है तुम्हें छोड़ के ही चली जाऊँ। बुआ की आवाज़ में नाराज़गी थी। बुआ, कोई नई बात तो नहीं होगी जो आप छोड़ के चली गई? हमें तो हमारी सगी माँ ने भी पास रखना गवारा ना किया। अब के बोलने वाले की आवाज़ भर्रा गई और जवाब में बुआ की आवाज़ में भी वाज़ह तड़प थी। मेरे चाँद, क्यों दिल दुखाने वाली बात करता है? मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मेरा दम भी तुम्हारे हाथों में निकले। बुआ, ये चुपके चुपके सारा प्यार उस्मान को क्यों दिया जा रहा है? हमारा भी हक है। अब की एक और आवाज़ आई। छोटे साहब, मेहमान आए हैं और बड़े साहब अभी तक नहीं आए। मुलाजिम ने उन्हें बताया। क्रीम, कौन मेहमान हैं? उमर साहब अखबार से इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो पापा जानी ने टाइम दे रखा था क्या? जी साहिब ने मुझे फ़ोन करके बताया था, मुलाजिम ने जवाब दिया। फिर तो पापा को पहुंचना चाहिए था। खैर, मैं अटेंड करता हूँ। कुछ देर बाद पर्दा हटा और उमर अफंदी दरवाजे पर ही खड़ा हो रह गया। दुआ घबरा कर उठी। गेट अबूर करते उसे तवक्को तो थी कि उसका सामना हो सकता है, मगर अब यूँ लग रहा था जान बस निकलना ही चाहती हो। उमर, पापा के आने तक हम इंटरव्यू दे देते हैं। उस्मान और अली तेज़ी से अंदर आते हुए बोले तो दोनों चौंके। उमर अफंदी खुद को संभाल के बोला, आप यहाँ दुआ बैठे, पापा 15 मिनट तक आएंगे। तब तक उस्मान और अली आपको कंपनी देंगे। उस्मान और अली भी नाम दुआ पे चौंके थे एक पल को। आप दुआ हैं? अली ने हैरत से पूछा तो दुआ ने जवाब दिए बगैर सर झुका लिया। प्लीज़ आप बैठे। उस्मान ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उसके साथ फोटोग्राफर भी था। थैंक यू, दुआ ने बैठते हुए कहा तो फोटोग्राफर उस्मान की तरफ मुड़ के बोला, अगर आप माइंड न करें तो मैं आपके घर की कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लूँ। वाई नॉट, यू आर वेलकम। भला उस्मान कैसे इनकार करता? दिल की बात पूरी होने पे वो चाहता था कि उमर और वो बात कर लें एक दफ़ा। आएँ, मैं और अली आपको गाइड करते हैं। वो इसीलिए बाहर निकल गया तो उमर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, दुआ, बगैर किसी की वजह के किसी को रिजेक्ट कर देना साफ तो ना हुआ? अदालत भी बगैर जुर्म सुने सज़ा नहीं सुनाती। वो जानती थी वो किस हवाले से बात कर रहा है। आपका केस लेना इसलिए चाहती नहीं कि एक तो ये केस मेरे लिए बेकार था और दूसरे मेरे हद इख्तियार समात में भी ना था। दिल अपने मुकदमे के लिए किसी इख्तियार या समात को नहीं तस्लीम करता। ये जहाँ चाहे अपना केस फाइल कर सकता है। वो संजीदगी से बोला, एक तरफा जज्बे आप ज़बरदस्ती किसी दूसरे पे डाल के दो तरफा नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है, मैं आपसे माजरत कहती हूँ कि वो मेरा आखिरी फ़ैसला है। मगर कोई वजह भी तो हो। वजह तो सामने है, मगर आपने आंखें बंद कर रखी हैं। वो हंस के बोली, बाखुदा मुझे नहीं पता। तो फिर सुने, आप एक बहुत बड़े सेठ के बेटे हैं जबकि मैं एक मामूली मुलाजिम की बेटी हूँ। आप दौलतमंद हैं जबकि मैं एक गरीब लड़की हूँ। वो तल्खी से बोली, ये दौलत कहाँ से आ गई है दरमियान में? वह गुस्से से बोला। तो दुआ उसके चेहरे पर नज़र जमा के बोली, ये दौलत ही तो है दरमियान में। जब मैं इसकी परवाह नहीं कर रहा, मेरे ख़ानदान वाले नहीं कर रहे, तो तुम क्यों उसे रीज़न बना रही हो? इसलिए कि मैं हकीकत पसंद हूँ और दूसरी बात ये कि मेरा हक़ है अपने बारे में अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकूँ। तो तुम दौलत वालों को नफ़रत की निगाह से देखती हो, इसलिए तुमने ये फ़ैसला किया। वो उठते हुए बोला, हाँ करती हूँ मैं दौलतमंदों से नफ़रत इसलिए कि ये इसी दौलत के मीनार हैं। हमारी आरज़ुओं को दफन करके इतने ऊँचे हो जाते हैं ये मीनार कि हमें अपनी हसरत और ख्वाहिशों का मज़ार नज़र आता है। हम आसमान की बुलंदियों को छूते आप लोगों को ज़मीन पर बैठ के सिर्फ हसरत से देख सकते हैं, आपकी पूजा कर सकते हैं। हमें हाथ दे के ऊपर ना बुलाएं, ना जाने कब दिल भर जाए और आप पल भर ना लगाएं हमें ज़मीन पे गिराने में। दुआ, तुम बदगुमान हो और ज़िंदगी और खुशियों की ज़मानत तो सिर्फ खुदा ताला की ज़ात ही दे सकती है। ये इंसानों का काम नहीं। बहरहाल मैं अपनी ख्वाहिश को तुम पर मुसल्लत नहीं करूँगा, मगर साबित करूँगा कि दौलत वाले हमेशा एक से नहीं होते। तुम चाय पियो। वो बात ख़त्म करके
ٹرالی اس کی طرف بڑھا کے بولا۔ پاپا، ابو بکر بھائی کا فون آیا تھا، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ عثمان نے ناشتے کی ٹیبل پہ بتایا تو ابراہیم افندی خوشی سے بولے، واقعی کب آ رہے ہیں ابو بکر؟ کیا آئلہ اور حاجن بھی آ رہی ہیں؟ جی پاپا، اس بار وہ رمضان، نیا سال اور عید ہمارے ساتھ ہی منائیں گے، علی نے کہا تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ صبح بخیر پاپا۔ عمر آیا تو ابراہیم افندی نے بے اختیار اس کے چہرے پہ نظریں ڈالی اور زبردستی مسکرائے۔ جیتے رہو بیٹا، اوکے پاپا ہم چلتے ہیں۔ علی اور عثمان اجازت لے کے چلے گئے تو ابراہیم افندی اس کی طرف مڑے۔ تم نے کل دعا سے بات کی تھی؟ جی پاپا۔ تو وہ جانتے تھے پھر بھی پوچھا۔ تو وہی پاپا، نتیجہ صرف اور اس کی نفرت یا محبت انسانوں سے نہیں بلکہ دولت سے ہے۔ انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے پاس موجود دولت سے کر رہی ہے اور ہماری بے تحاشا دولت اس کی نفرت کی بنیاد ہے۔ وہ ہتھیلی پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا جیسے دولت کو ہاتھ کے میل کی طرح اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمر، پھر کیا کر سکتے ہیں ہم بیٹا؟ پاپا، رات میں کافی سوچتا رہا ہوں، بات مناسب تو نہیں مگر آپ اگر اجازت دے تو۔ وہ جان بوجھ کے رکا۔ بولو بیٹا۔ پاپا، اگر اسے بتایا ہی نہ جائے اور شادی ہو جائے پھر میں اسے منا لوں گا۔ ابراہیم افندی نے پہلی دفعہ اس کے منہ سے کوئی بے تکی بات سنی تھی۔ پاپا پلیز، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کے بے بسی سے بولا۔ تو ابراہیم افندی تڑپ کے اٹھے۔ مگر بیٹا وہ اب بدگمان ہو جائے گی۔ پاپا میں اسے منا لوں گا، آج سویرے پاپا میں اسے منا لوں گا اپنی محبت کی بنیاد پر، وہ بے قراری سے کہہ رہا تھا۔ ابراہیم افندی نے حامی بھر لی۔ بیٹا تمہاری خاطر مجبور ہو گیا ہوں، حالانکہ دل مان نہیں رہا۔ تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوش ہو گیا۔ ابراہیم افندی متین الرحمان سے دعا کی غیر موجودگی میں ملے، ہر طریقے سے انہیں مطمئن کیا۔ وہ تذبذب میں تھے کہ انہیں ابراہیم افندی اور ان کے بیٹوں کے بارے میں اچھے شواہد ہی ملے تھے اور بیٹی بدسن تھی۔ متین الرحمان نے رات نماز استخارہ پڑھی کہ وہ بھی کوئی اندھا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خواب میں انہیں اشارہ ہوا کہ فیصلہ نیک ہے، بس انہوں نے ابراہیم افندی کا فیصلہ قبول کر لیا اور حامی بھر لی۔ ابراہیم افندی نے وقتی طور پر عمر کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تاکہ دعا کو وہ راضی اور ہنسی خوشی اپنے گھر لے کے آئے۔ بدگمانی نہ ہو، ابو بکر اگلے ہی ہفتے عائل اور حاجن کے ساتھ آ گیا اور صرف ایک ماہ کے اندر وہ دلہن بن کے عمر افندی کے فلیٹ میں آ گئی۔ دیکھا دعا، میری محبت جیت ہی گئی آخر۔ عمر افندی کی آواز پہ دعا نے جھٹکے سے گھونگھٹ الٹا۔ دعا تو میری زندگی کی سب سے سچی دعا تھی، کیسے رائے کا جاتی؟ عمر اس کا ہاتھ تھام کے بولا تو دعا ہاتھ جھٹک کے دور ہو گئی اور غصے سے بولی، ڈونٹ ٹچ می پلیز۔ دعا میری بات تو سنو۔ کچھ نہیں سننا، میں نے تمہیں دھوکہ کیا ہے۔ تم دولت والوں کی فطرت میں ہی دھوکہ ہے، تم نے ہم سے ایک دفعہ پھر دھوکہ کیا۔ وہ چیختے چیختے رو پڑی۔ عمر نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ کسی طرح قابو نہیں آ رہی تھی۔ پلیز دعا، خواہ کے خدشوں سے زندگی کو مشکل نہ کرو، میری محبت و چاہت پہ اعتبار کرو۔ دیکھو میری طرف، میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رکھائی سے بولی، گھر تو اب تمہارا یہی ہے۔ وہ غصے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ عمر نے جلدی سے اسے پکڑا اور کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ کیوں خود کو اور مجھے تماشا بنا رہی ہو؟ ضرور تماشا بنے گا جب تمہارا یہ فراڈ کھلے گا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے، اپنے ابو کے پاس جانے دو۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، تمہاری عمر اب ابو کے گھر نہیں بلکہ شوہر کے گھر رہنے کی ہے ڈیئر، اور یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، اس لیے اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ عمر نے سمجھانا چاہا، میں یہاں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو، میں ابو کو تم لوگوں کے فراڈ کا بتا دوں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ وہ سب جانتے ہیں۔ عمر کی بات پہ دعا نے بے اعتباری سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کے بولی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے ابو ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا برا کیا انہوں نے بیٹی کو اپنے گھر کا کر کے؟ یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، میرا اور میرے ابو کا معاملہ ہے۔ وہ ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہوئے بولی، تو کیا کرو گی تم؟ عمر کو اس کی ڈٹائی پہ غصہ آ گیا۔ جو جی چاہے گا کروں گی۔ ہو آر یو ٹو آسک اٹ؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ وہ بدلے حاضر ہوئی۔ اوکے ایز یو وش۔ عمر غصے کو میز سے ٹھوکر لگاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ ابو بکر اور عائلہ اسی صورتحال کے پیش نظر اسی کے فلیٹ میں رکے تھے۔ ابراہیم افندی، علی اور عثمان کچھ دیر پہلے ہی گئے تھے، بغیر دعا سے ملے کہ وہ صبح ملیں گے، شاید وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کچن کی طرف آیا تو اسے صوفے پہ بیٹھے دیکھ کر پریشانی سے بولا، ابو بکر اس لڑکی کا دماغ تو بالکل خراب ہے۔ وہ جھنجھلا کے بولا۔ ابو بکر اس کے پاس اسے سمجھانے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ عمر کول ڈاؤن یار، تم خود کو اس کی جگہ رکھ کے سوچو، اس طرح کی غیر متوقع صورتحال تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ تم بھی تو یہی کرتے، تو پھر اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ تو پروں پہ پانی ہی نہیں پڑنے دیتی۔ عمر، تم نے رسک لیا تھا، اب تمہیں کچھ عرصہ قربانی دینا پڑے گی۔ خیر آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ اٹھا، پھر کچھ سوچ کے عمر کی طرف مڑ کے بولا، بلکہ تم ابھی یہیں رکو، مجھے بات کرنے دو۔ ابو بکر کمرے میں آئے تو بھیگی آنکھوں کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی زیورات اتار رہی تھی۔ فوراً بیڈ پہ پڑا دوپٹہ سر پہ لیا۔ دعا بیٹھو، بائی دا وے میں تمہارا نام لوں یا بھابھی کہوں؟ عمر میں تم مجھ سے چھوٹی ہو مگر رشتوں سے پکارنے
میں ان کے تقدس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابوبکر پیار سے بولا، مگر وہ جواب دیے بغیر بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ دعا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے اس گھر میں آنے کے طریقہ کار پر ناراض ہو، مگر تمہارے خدشات بے بنیاد تھے۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ تم عمر افندی کی بیوی ہو، خواہ کی ٹینشن سے کیا فائدہ؟ دعا کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تو ابوبکر کو دکھ ہوا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا، مت رو دعا، عمر بہت اچھا ہے، یقین جانو ہر دولت مند آدمی برا نہیں ہوتا ہے برا وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہو، دوسروں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہنسی ہو گئی۔ ابوبکر کو اس کے دکھ پہ شدید افسوس محسوس ہوا، اس کے چہرے کو اوپر کر کے بولا، دعا ادھر دیکھو میری طرف، کیا میری صورت میں تمہیں اپنا بھائی نظر نہیں آ رہا؟ کیا تم توقع کر سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دوں گا؟ میری کوئی بہن نہیں ہے، مگر یقین جانو میرے پاس بے تحاشا پیار ہے، جو عمر، علی اور عثمان کی دلہنوں کے لیے ہے۔ جو میری بھابیاں کم اور بہنیں زیادہ ہوں گی، تو پھر آپ نے اپنے بھائی کو فیئر گیم کھیلنے کا مشورہ کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ اخلاقی مذہبی نقطہ نظر سے کسی طور بھی مناسب تھا؟ میں تو کچھ دن پہلے امریکہ سے آیا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب محبت کرنے والوں کو بے وجہ سزا سنائی جائے تو وہ اکثر ایسے ہو جایا کرتے ہیں، اور عمر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سزا بے وجہ کبھی نہیں ہوتی اور وجہ آپ جانتے ہیں، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب ضد اور پریشانی کا کیا فائدہ؟ کیوں ضد نہ کروں، کیوں شور نہ مچاؤں اپنی بے وقتی کا؟ کیا میری یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں کہ میرے خدشات بالکل صحیح تھے؟ آپ لوگ اپنی دولت کے بل بوتے پہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، انسان کو دکان پہ بکنے والے کھلونے کی طرح خرید لیتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی، دعا، تمہاری یہاں موجودگی کو میں اپنے بھائی کی بے انتہا محبتوں کا ثبوت کیوں نہ سمجھوں؟ میں ہمیشہ سے تصویر کا روشن پہلو دیکھنے کا عادی ہوں۔ ہاں محنت، وہ منہ بگاڑ کے بولی، بہرحال میں اتنا تو جان گیا ہوں کہ میری بہن اپنے بھائی کا مان نہیں توڑے گی۔ ابوبکر نے اپنائیت سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ پلیز عمر کو بھی زیادہ پریشان نہ کرو، وہ جاتے جاتے بولا تو وہ خاموش ہی رہی۔ ولیمے سے اگلے دن ابو امی اسے لینے آئے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ عمر اس کے کورے جواب پہ شرمندہ ہو گیا۔ دعا، کس بدتمیزی سے بول رہی ہو تم انکل آنٹی سے؟ آپ درمیان میں نہ بولیں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولی تو عمر خاموش ہو گیا۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو سب علم تھا؟ وہ سنجیدگی سے ان کے سامنے سراپا سوال بن گئی تو وہ بھلا انکار کیسے کرتے؟ ہاں، یہ سب ہماری مرضی سے ہوا۔ متین الرحمن کی بات پہ وہ جل بھونی تو گئی۔ ایسی کون سی بات تھی ان میں کہ یہ آپ کو بیٹی سے زیادہ عزیز ہو گئے؟ وہ عمر کی طرف اشارہ کر کے بولی، آپ کے نزدیک بیٹی کی خوشی کی کوئی اہمیت نہ تھی، یا پھر آپ بھی ان کی دولت کا شکار ہو گئے؟ ابو بیٹی کا سودا تو نہیں کر بیٹھے کہیں آپ؟ دعا، عمر کی برداشت جواب دے گی، اور وہ غصے سے آگے بڑھا۔ عمر بیٹا، ماں کا دل تڑپ اٹھا، وہ فوراً آگے بڑھی اور دعا کو سینے سے لگا لیا۔ مت بجائیں مجھے، ابھی تو آپ کو اس شخص کی اور بھی بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ دعا ماں سے دور ہو کر چلائی، مجھے سچ سچ بتائیں ابو، کتنے میں گروی رکھا ہے مجھے، تاکہ میں آپ کی خاطر اس کا ہر واہ چپ چاپ سہ لوں؟ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے تڑپنے لگی عمر کو اپنی جلد بازی پہ افسوس ہوا کہ اسے حق تھا اپنے والدین سے شکوہ کرنے کا۔ وہ پشیمانی کا بوجھ لیے وہاں سے نکل گیا۔ دعا بیٹی، ہم نے تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا، امی نے ڈرتے ہوئے کہا تو وہ چلائی، چلے جائیں یہاں سے آپ لوگ، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے، آپ نے مجھے شکست دے دی، میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی، کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی آپ سے، اور اگر آپ لوگ یہاں دوبارہ آئے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ سوری امی ابو، مگر میں جانتی ہوں کہ آج یہ سب نہ کرتی تو کل جب یہ شخص اپنا رویہ بدلتا تو آپ اپنے فیصلے کی ندامت سے ہی مر جاتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ عمر نے اسے لاکھ سمجھایا، مگر وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹی رہی۔ جب میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کری تو تم کیوں دبلے ہو رہے ہو اس غم میں؟ وہ اسے جلانے کی خاطر بولی، یہ سب کچھ کر کے کیوں خود کو بے سکون کر رہی ہو؟ ماں باپ کا دل دکھا کے خوش رہ سکو گی تمہیں کیسے دعویٰ ہے کہ میں یہاں خوش رہوں گی، کانٹوں کے بستر پر سکون کی نیند حاصل کروں گی؟ تو چلو پھر اس گھر میں چلتے ہیں جس کے خواب کئی لڑکیوں نے دیکھے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی بات کرنے لگا تو دعا نے لہجہ بھر کو اسے دیکھا، ٹھہر ٹھہر کے بولی، اس گھر میں تو میں مر کے بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ دعویٰ نہ کرو جس کا پورا نہ کر سکو۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کے ہنسا تو دعا کو اس کے انداز پر آگ لگ گئی۔ اب کہ مسٹر عمر افندی دیکھ لینا، اوکے مسز عمر افندی تم بھی دیکھ لینا، وہ اس کے انداز میں بولا تھا۔ وہ گردن جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ پاپا، آپ عمر سے کہیں نا وہ بھابھی کو یہاں لے آئے، وہ فلیٹ میں کب تک رہیں گے؟ علی نے ابراہیم افندی سے کہا، بیٹا ابھی دعا کا موڈ خراب ہے، ذرا اسے ریلیکس ہونے دو پھر لے آئیں گے۔
انہوں نے سمجھایا۔ پاپا یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا ارمان تھا گھر میں بھابھی آئے گی، وہ منہ بنا کے بولی۔ اور وہ آئلہ بھابھی ہے، نہ جانے کب کراچی سے لوٹیں گی۔ لو تو کیا وہ اپنے گھر والوں سے مل لینا چاہتی؟ وہ ہنس کے اسے دیکھنے لگے۔ خدایا، کیا اس گھر میں بھابھی کا وجود نہیں آئے گا؟ اس نے افسردگی سے کہا، اور پھر عثمان کو لے کے دعا سے ملنے آ گیا۔ عمر آفس سے نہیں آیا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں دعا کا رویہ ان کے ساتھ بالکل بدلا ہوا ہوتا تھا۔ علی بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے لاتی ہوں۔ چھوڑے بھابھی، ملازمت سے کہہ دیں آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے بولا تو دعا کو بالکل ننھا سا بچہ لگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی ہوں تم لوگوں کے لیے چائے۔ ایسا کرو تم دونوں بھی وہیں کچن میں آ جاؤ۔ دعا نے مشورہ دیا تو وہ دونوں اس کے پیچھے کچن میں آ گئے۔ بھابھی پتہ ہے اپنا علی آج کل کن چکروں میں ہے؟ عثمان میز پہ بیٹھ کے بولا تو فریج سے میکرونیز نکالتا علی فوراً اس کی طرف مڑا۔ کن چکروں میں ہوں میں بتا دوں بھابھی کو؟ اسے تنگ کرنے والے انداز میں بولا تو علی نے ہاتھ میں پکڑا کینوں سے دے مارا۔ او ہو، کیا کر رہے ہو؟ دعا درمیان میں آئی اور علی کو مصنوعی غصے سے کہا۔ بھابھی آپ یقین کریں اس کی وجہ سے میری ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، تم تو جیسے بڑے شریف ہو نا۔ ہاں ہوں نا، تمہاری طرح تو نہیں ہوں کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں۔ علی نے کہا۔ میں نے کون سا ڈاکہ ڈالا ہے؟ عثمان لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑا ہو تو دعا ہنستے ہوئے چائے میں دودھ ڈالنے لگی۔ بھابھی پتہ ہے مجھے کالج میں ایک لڑکی اچھی لگی تھی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ جاؤ اس لڑکی سے تعلقات بناؤ کیونکہ میں اسے تمہاری تیسری بھابھی بناؤں گا، اور یہ کمبخت جا کے اس سے ملا اور اسے میری تیسری بھابھی بنانے کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ لڑکی ایک دن مجھے آ کے کہنے لگی، بھائی جان آج عثمان کیوں نہیں آئے؟ میرے تو پاؤں سے لگی سر پہ بجھی، بس میں نے بھی ایسا چکر چلایا کہ دوبارہ اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں۔ علی بتا رہا تھا اور دعا سے جا رہی تھی۔ اچھا تو تم دونوں کالج میں یہ چکر چلاتے ہو؟ دعا چولہا جلاتی ہوئی بولی۔ بس بھابھی، بوریت دور کرنے کے لیے۔ عثمان سر کھجا کے بولا تو دعا سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں عثمان، عورت کو بوریت دور کرنے کا سامان نہ بناؤ، یہ بہت مقدس ہوتی ہیں۔ بھابھی واقعی عورت بہت مقدس ہے ہمارے لیے۔ بوا جن میں ہماری ماں کا روپ ہے، آئلہ بھابھی اور آپ جو ہماری بہنوں کی صورت ہے۔ عثمان اس کے ہاتھ تھام کے عقیدت سے بولا تو اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے کہ وہ کتنے پیارے لوگوں کو دکھ دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان سب کی شدید خواہش ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے، مگر اسے عمر کے سامنے دوسری بار نہیں ہارنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اداس ہو گئی۔ واقعی ان کا پورا گھر ہی بہت اچھا تھا۔ ابراہیم افندی ہر شام مجھ سے ملنے آتے اور ان کی اتنی بے تحاشا محبت کے سامنے وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی۔ ابو بکر نے تو اسے حقیقی معنوں میں بھائی کا پیار دیا تھا۔ آئلہ بھی بہت اچھی عادات کی مالک تھی اور علی اور عثمان کی اپنائیت تو ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ بوا تھیں تو یوں جیسے حقیقی ماں ہوں۔ اور عمر سوچو کا رخ عمر کی طرف مڑا تو ہونٹوں پہ ہنسی دوڑ گئی۔ کتنا لطف آتا ہے اسے تنگ کر کے۔ بلیک پینٹ، ریڈ ہاف سلیوز شرٹ میں وہ اس کے سامنے آ گیا۔ جب وہ صبح تیار ہو کے دفتر جا رہا تھا تو نظروں نے اس کے سامنے سے اس کے سراپے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ مردانہ حسن و وجاہت کا مکمل شاہکار کہنا غلط نہ ہوتا۔ ہیلو، عمر اسے گمسم دیکھ کے اس کے پاس ہی آ کے بیٹھ گیا اور آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کے کہا، آپ کب آئے؟ وہ سوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے مگر آپ کون سے مراقبے میں ہیں؟ وہ صوفے سے ٹیک لگا کے بولے تو وہ سر جھکا کے بولی، مجھے امی ابو یاد آ رہے ہیں۔ اب یاد آئے ہیں 1 ماہ بعد؟ اس نے طنز کیا۔ جو وہ دل تو پہلے ہی خفا تھا بھر آ گیا۔ ارے میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، چلو آؤ مل آتے ہیں۔ عمر نے کہا تو بھرم قائم کرنے کی خاطر سر نفی میں ہلا دیا۔ دعا پلیز، عمر منت پر اتر آئے۔ نہیں جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگی۔ عمر نے تھک کے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ وہ اپنے فیصلے پر پشیمان ہونے لگا۔ اس فیصلے کی بدولت دونوں ہی گھر ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ دعا کی امی ابو اس کی وجہ سے کافی رنجیدہ تھے۔ عمر روز شام کو ان کی طرف جاتا تھا، تسلی دیتا کہ وہ ابھی غصے میں ہیں، کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اپنے گھر جاتا تو شرمندہ ہونے لگتا۔ حالانکہ ابراہیم افندی نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ اپنوں سے دور ہو کے اپسیٹ تھا۔ وہ علی عثمان کے ساتھ بے فکری کے دن یاد کر کے اداس ہو جاتا تھا اور یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی کتنی خواہش تھی کہ عمر کی بیوی ان کے ساتھ رہے، اور شادی کے بعد عمر بھی ان سے دور ہو گیا۔ وہ افسردگی سے ہنسا کہ اتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئی، دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ دعا روتے روتے ہی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ رخ موڑ کے عمر کو دیکھنا چاہا تو بیڈ خالی تھا۔ عمر کہاں ہے؟ وہ گھبرا کے اٹھی۔ باتھ روم میں دیکھا مگر مایوسی ہوئی۔ باہر آئی تو صوفے پہ اسی حالت میں بیٹھا تھا جیسے وہ آفس سے آیا تھا۔ وہ گھبرا کے اس کی طرف بڑھی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں جل رہا تھا۔ دعا گھبرا گئی۔ عمر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ پلیز دعا، 1 کپ چائے بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ پین کلر دے دوں؟ دعا نے پوچھا تو عمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، خالی پیٹ ٹیبلٹ نہیں لے سکتا۔ تو کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ دعا کو جھٹکا لگا کیونکہ وہ دن کا کھانا بھی نہیں کھاتا۔
پلیز ایک کپ چائے لے آؤ۔ دعا نے 2 منٹ کے اندر چائے بنائی، اس کے پاس لے آئی۔ عمر چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ سر دبا دوں؟ عمر نے خدمات پیش کی تو عمر نے بڑی حیرت سے اس کی آفر کو سنا۔ نو تھینک یو۔ کھانا لے آؤں؟ نہیں، اب میں سوؤں گا۔ وہ کوٹ اٹھا کے کمرے میں آ گیا۔ ہماری بیٹی اتنی پتھر دل تو نہیں تھی متین؟ دعا کی امی نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کیا جواب دیتے، وہ تو خود کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اتنی بے حس کیوں ہو رہی تھی، حالانکہ انہوں نے اس کے اچھے مستقبل کی خاطر ہی تو یہ فیصلہ کیا تھا، اور وقت ان کے اس فیصلے کو صحیح ہونے کا ثبوت بھی دیا تھا۔ وقت نے ان کے فیصلے کو صحیح ہونے کا ثبوت بھی دیا تھا۔ عمر اور اس کا خاندان آئیڈیل تھا، کیا کر سکتے ہم؟ وہ نادان اگر نہیں سمجھ رہی تو آپ جا کے اس سے ملنا ہے، شاید اتنے دنوں بعد دیکھ کے اس کا غصہ دور ہو جائے۔ وہ اس کی صورت دیکھنے کو تڑپ رہی تھی۔ ابھی نہیں، اسے ذرا کول ڈاؤن ہونے دو، غصہ اترے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ابھی اسے اس کی حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو، یہ تو مجھے یقین ہے عمر ایک بہترین نوجوان ہے، وہ پھر یہ فیصلہ میں نے اپنے رب سے مشورے کے بعد کیا ہے، کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی تو دل کو تسلی ہے، مگر یہ وقتی جدائی بھی دل کو چھید رہی ہے۔ بس ذرا حوصلہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ ابراہیم افندی سے ملنے گئی تو انہوں نے بھی تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا ہماری بیٹی ہے مگر اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ آنٹی ہم کل آئیں گے، آپ کے ہاتھ کے کریلے گوشت کھانے عمر بڑی تعریفیں کرتا ہے، علی نے کہا تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولی، کیوں نہیں بیٹے، تم اور عثمان ضرور آنا، بلکہ بوا کو بھی ساتھ لانا۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ بھابھی آپ نے مجھے کیوں لسٹ سے نکال دیا؟ ابراہیم صاحب نے کہا تو وہ بولی، بھائی جان آپ کا اپنا گھر ہے، وہ تو ہے ہی۔ شام کو عمر بھی آ گیا، کتنی دیر ہنسی مذاق میں گزر گئی، گھڑی نے 9 بجائے تو عمر کو احساس ہوا کہ اسے کافی دیر ہو گئی ہے۔ اچھا اب میں چلوں گا، کافی دیر ہو گئی ہے پاپا۔ ہاں بیٹا، دعا اکیلی ہوگی، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ابراہیم افندی گھڑی دیکھ کے بولے تو وہ خداحافظ کہہ کے واپس آ گیا۔ ناراضگی دعا کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ دعا ایک کپ چائے لا دو، میں نے جان بوجھ کے چھیڑنے کی خاطر کہا، ورنہ چائے کا موڈ تو بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ نوکر نہیں ہوں آپ کی، اس نے صاف انکار کر دیا اور کمرے میں چلی گئی تو عمر نے ہنستے ہوئے 2 کپ چائے تیار کیے، بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی۔ دعا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے اس نے دعا کے بازو کو آنکھوں سے ہٹانا چاہا۔ دعا لو چائے پی لو، میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ مجھے نہیں پینی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ کیوں، میں کیوں ناراض ہوں گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر آپ پوری رات بھی نہ آئیں تو۔ وہ جل کے بولی تو عمر نے زوردار کہکا لگایا، مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ عمر مجھے سونے دے، وہ غصے سے بولی۔ تو میں نے کب روکا ہے؟ ہاں اگر کہتی ہو تو لوری سنا دیتا ہوں۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہے میں دوسرے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ تکیہ اٹھا کے غصے میں جانے لگی تو عمر اس کے سامنے آ گیا۔ تم کیوں نہیں تسلیم کر لیتی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ آپ کو خوش فہمی ہے؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، مگر دوسرے ہی پل آنکھیں جھک گئیں کہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئے تھے۔ ارے ارے اوپر دیکھو ذرا، عمر کو مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ نہیں دیکھتی، سچ کھل جانے سے ڈرتی جو ہو۔ سچ یہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی اور واپس بیڈ پہ لیٹ گئی۔ عمر نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ اگلے دن عمر نے پھر گھر جانے کے سلسلے میں بات کی تو وہ ڈٹائی سے بولی، یہ تو طے ہے مسٹر عمر کہ مجھے وہاں کبھی بھی نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ دیکھو دعا، تنگ نہ کرو، وہاں پر سب تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور پھر رمضان بھی تو شروع ہو گیا ہے۔ عمر نے ہر ممکن طریقے سے اسے منانا چاہا، تو کیا رمضان یہاں نہیں ہوگا؟ وہاں پر پاپا، علی، عثمان، ابو بکر، بھابھی، حاجن، بوا سب ہوں گے۔ مجھے ان کی کبھی خواہش نہیں رہی، میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا تو تمہارے خاندان کی بھی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ اس کی بات تیر کی طرح عمر کے دل میں لگی، بھلا کب اس سے برداشت ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کے اتنے پیاروں کے بارے میں اس طرح بات کرے، اور بات بھی وہ کرے جسے آپ کے سنگ تمام عمر بتانی ہو۔ تمہیں اپنے والدین کی پرواہ ہو یا نہ ہو، مجھے اپنا خاندان اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عمر لفظ چبا چبا کے بولا، تو چلے جاؤ ان کے پاس، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عمر کو اس کی بات پہ بے انتہا غصہ آیا، کتنی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ دعا کا دل دھڑکنے لگا، خدایا یہ تو سچ مچ جا رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، بیگ بند کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر اس کے پاس آ کے بولا، میں جا رہا ہوں، مگر ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اب میں اس فلیٹ میں قدم نہیں رکھوں گا، آنا ہو تمہیں میرے گھر تو فون کر دینا، ڈرائیور لے جائے گا تمہیں۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، دعا اس کے جملوں پر پھر تپ گئی۔ ہوں فون کر دینا، اتنی گئی گزری میں بھی نہیں، وہ خود سے بولی، مگر رات ہوئی تو بے قراری بڑھنے لگی، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے وفا آنکھوں میں بیٹھ گیا، نیند بھی اپنے ساتھ لے گیا، کروٹوں پر کروٹیں بدلتی ساری رات ایک پل کو نیند آنکھوں میں نہ آئی۔ تھک کے شادی کی مووی لگا لی، دلہا بن کے اپنے گھر سے نکلتے عمر افندی کا روپ چاند کو شرما رہا تھا۔ کلوز اپ پہ دعا نے تصویر ساکت کر دی اور اسے دیکھے چلی گئی۔ فون کی گھنٹی پہ چونک پڑی۔ ہیلو، اس آس پہ اس نے ہیلو کہا، شاید عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ ہیلو
कोई रॉन्ग कॉल पे तंग करने के चक्कर में था। दुआ ने स्क्रीन गुस्से से रिसीवर कुछ कहे बगैर पटक दिया। स्क्रीन पर नजरें उठी तो सोचने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है, दिल बेकाबू क्यों हो रहा है। शायद नहीं, यकीनन यही मोहब्बत है। तो क्या मैं उमर अफंदी से मोहब्बत करती हूँ? मुझे एक दफ़ा फिर हारना होगा उसके सामने। नहीं नहीं, वो रो पड़ी। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। इब्राहिम अफंदी के समझाने पे उमर ने साफ इनकार कर दिया। मगर वो अकेली है वहाँ पापा, ये उसकी अपनी हठधर्मी का नतीजा है। उसमें और कोई कसूरवार नहीं है। वो गुस्से से बोला तो इब्राहिम अफंदी को भी गुस्सा आ गया। तुम्हारी हठधर्मी का नतीजा है, उल्टी चाल का नतीजा उल्टा ही होता है। पापा, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। वो जिद चौंक के बोला, एक वक्त वो था जब तुम्हारा बयान था कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने याद दिलाया तो उन्होंने सर झुका लिया। पापा, वो तो मैं अब भी उसके बगैर नहीं रह सकता, मगर ये तय है कि उसे यहाँ आना होगा। उमर, खामखा जिद ना करो, वापस 4 रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, वो तुम्हारी बीवी है। नहीं पापा, उसे यहाँ आना होगा। उमर, अपनी गलती में इजाफा ना करो। पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास और उसकी सज़ा में भुगत रहा हूँ। वो धीरे से बोला तो उसके लहजे में भरा धोख इब्राहिम अफंदी को भी दुखी कर गया। हर एक ने उमर को समझाने के बाद दुआ को भी समझाया, मगर दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे, एक भी झुकने को तैयार ना थे। उमर उसकी अम्मी अबू के घर आया तो वो भी परेशान थे। अंकल, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर उमर बेटा, वो अकेली है वहाँ। उसकी अम्मी ने कहा, आंटी, मैंने 2 मुलाजमाओं को वहाँ भेज दिया है, उसके अलावा चौकीदार भी है। आप उसकी आप फिक्र ना करें, ये आखिरी चाल है, बल्कि अब के मैंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, बस अब आप खुद ही देखती जाएं। उमर कुछ सोच के मुस्कुराया। बस बेटा, हमसे ही गलती हुई, इससे छुपाना नहीं चाहिए था। उसके अब्बू को उस बात का अफसोस था कि उन्हें अपनी बेटी को नहीं रखना चाहिए था, ज़बरदस्ती बना लेते। और वो उमर बहुत चुप चुप रहने लगा है अली, उस्मान ने कहा तो अली ने भी इस बात में सर हिलाया। दरअसल अब दोनों जिद में आ गए हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो ईद तो फड्डे में ही गुजर जाएगी। उस्मान उदासी से अली को देखने लगा। आज 5वां रोज़ा है, वक्त भी तो कितनी जल्दी गुजर रहा है, देखना पता ही नहीं चलेगा और ईद आ जाएगी। तो फिर दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि क्या किया जाए। तुम तो कुछ भी ना करो, तुम्हारे आइडिया तो और भी मामले को बिगाड़ देते हैं। अली ने झट कहा, बको मत, बल्कि देखना भाभी कैसे भागती हुई यहाँ आएंगी। उस्मान कुछ सोच के मुस्कुराते हुए बोला, बस रहने दो तुम। अली उसकी बात को दीवाने की बढ़ ही समझा। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। उस्मान संजीदगी से सोचने में मसरूफ़ था कि 2 दिन बाद नया साल आ रहा था और वो पूरे जोशो खरोश से तमाम तर खुशियों और रौनकों के साथ नए साल का इस्तकबाल करना चाहते थे। उमर काफ़ी अपसेट रहने लगा था, ऑफिस से भी लेट आता। इब्राहिम अफंदी उसकी हालत देख देख के परेशान रहने लगे। उसे लाख समझाते मगर वो किसी कीमत पे उसकी तरफ जाने को तैयार ना था। इब्राहिम अफंदी को यूं दुआ का तन्हा रहना भी मुनासिब नहीं लग रहा था। दुआ को समझाया मगर वो भी सवाए वहाँ आने की हर बात मानने को तैयार थी। पापा आए ना, हम एक दफ़ा पे भाभी से बात करते हैं, 2 दिन बाद नया साल शुरू होगा। ज़्यादा अच्छी बात होगी कि हम सब नए साल के मौके पर एक साथ हाथ उठा के एक जैसी दुआ मांगे। उस्मान ने कहा तो वो उस्मान और अली के साथ दुआ के पास चले आए। अब्बू, आप लोग बैठे। दुआ ने देख के खिल उठी। कैसी हो बेटी? इब्राहिम अफंदी उसके सर पे हाथ फेंके बोले, ठीक हूँ अब्बू, चलो जल्दी से पहले अपने हाथों से चाय बना के पिलाओ। वो प्यार से बोले तो दुआ खुशी खुशी किचन में आ गई। जल्दी जल्दी फ्रिज से शामी कबाब निकाले, साथ में रस मलाई बनाई। ले अब्बू, चाय तैयार है। ज़बरदस्त शामी कबाब। जो ही इब्राहिम अफंदी ने शामी कबाब की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया, अली ने प्लेट उनके सामने से हटा ली। नो पापा जानी, ये ठीक नहीं। क्यों भाभी? पापा जानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और इन्हें नमक गोश्त से ये चीज़ें मना हैं। अली ने बताया तो दुआ रसमलाई उनकी तरफ बढ़ा के बोली, अब्बू आप ये ले लें बेटा। दुआ, थोड़ा सा लूँगा, ज़रा मुँह का जायका बदल जाएगा अब कि। उन्होंने दुआ से कहा मगर उसे उनकी ज़िंदगी अली उस्मान की तरह अजीज़ थी। अब्बू जी, जहर थोड़ा सा भी हो ख़तरनाक ही होता है। जी अब्बू जी, इसके लिए मुझे आप भी बहुत अजीज़ हैं। वो उनकी गोद में सर रख के बोली, साथ ही 2 आंसू भी निकल पड़े। हमें भी तुम अपनी बेटी की तरह अजीज़ हो। मुझे आयला और तुम पे फ़ख्र है कि तुम दोनों अच्छी ना होती तो मेरा ख़ानदान जो मोतियों की माला है टूट के बिखर जाता। वो उसके बालों पे हाथ फेर के बोली तो वो शर्मिंदा हो गई। मैंने कब इन मोतियों को जोड़ के रखा है अब्बू? वो दिल ही दिल में बोली, दुआ बेटी। जी अब्बू जी। वो संभल के बोली तो उसे देखेंगे। क्या देख रहे हो यूँ? सोच रहा हूँ तुम्हारे मुँह से अब्बू जी कितना अच्छा और अपनाइत भरा लगता है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद भी मुझे यूँ ही पुकारती, मगर उनके मुँह से पे तो पापा जान ही चढ़ा हुआ है। अब्बू नाम कोई भी हो, उसके पीछे मोहब्बत और जज्बा होना चाहिए। कितनी खूबसूरत बातें करती है मेरी बेटी। अब्बू चाय लें तो ठंडी हो गई। दुआ को ख्याल आया, कोई बात नहीं, मुझे ठंडी चाय ही पसंद है। वो रसमलाई का डोंगा वापस रखते हुए चाय का सिप लेकर बोले, भाभी ज़बरदस्त, क्या लज्जत है, क्या जायका है। उस्मान लहके बोला, दुआ बेटी एक बात मानोगी? इब्राहिम अफंदी असल बात की तरफ आए।
جی ابو، وہ جانتی تھی مگر پھر بھی اجنبی بنی۔ بیٹی اب ہم مزید تم سے دور نہیں رہ سکتے، چلو اپنے گھر، وہاں کی ایک ایک چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابو پلیز وہ بات نہ کریں جس کے لیے مجھے آپ کے سامنے شرمندگی۔ وہ سر جھکا کے بولی، مگر کیوں بیٹی؟ ابو میں مجبور ہوں، یوں نہ کریں ورنہ میں رو دوں گی۔ وہ روحانسی ہو گئی تو عثمان بولا، بھابھی آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھنے کے لیے اگر آپ کہیں تو سالوں آپ سے ملنے بھی نہ آئیں۔ علی نے کہا تو دعا کا جی چاہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے، مگر وہ کیسے چلی جاتی، کیسے خود کو ایک دفعہ پھر شکست سے دو چار کرتی۔ خود عمر تو ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہیں آیا تھا، وہ بھی تو یہاں آ کر مجھے زبردستی لے جا سکتا تھا، مگر اس نے تو یوں مجھے یہاں پھینک دیا جیسے میرے ساتھ اپنی شادی کے فیصلے پہ بھی شرمندہ ہو گیا ہو۔ کیا جھکنا میرا ہی نصیب ہے؟ نہیں نہیں، میں اب کے نہیں جھکوں گی۔ اس نے ظالمانہ فیصلہ کر لیا۔ کمرے میں آئی تو عمر کی تصویر دیکھ کے دل پھر بے ایمان ہونے لگا۔ اگر میں چلی جاؤں گی تو یہ ساری چیزیں جو جہیز کے نام پہ میرے والدین نے اتنے خلوص سے دی ہیں یہاں بند ہو کر بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ اس بڑے محل میں ان کی کیا وقت ہو سکتی ہے۔ نہیں، اس ایک ایک چیز سے مجھے اپنی امی ابو کی خوشبو آتی ہے۔ میں کبھی اپنے باپ کی حلال کی کمائی کو یوں بے وقت نہیں کروں گی۔ وہ ہر چیز کے ساتھ لگ کے رو پڑی۔ دل کی بڑھاس اس نے ساری رات روتے ہوئے نکالی۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی امی ابو کی طرف آ گئی اور امی کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ گھبرا گئی، اس کی حالت دیکھ کے سرخ سرخ آنکھیں، بال بکھرے ہوئے چہرے پہ صدیوں کی تھکن۔ کیا ہوا؟ دعا خیریت تو ہے؟ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کو پریشان کیے رکھا، حالانکہ آپ نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے تسلیم کیا۔ تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے عمر سے؟ ابو نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ابو نے کیسے بتاتی کہ خود جانا اس کی ہار ہے؟ تو پھر تم وہاں کیوں نہیں جا رہی؟ ابو میں آپ پہ بوجھ ہوں کہ 2 دن رہنے کے لیے نہیں آ سکتی؟ وہ پہلے ہی رنجیدہ تھی، ان کی بات پہ رونا شروع کر دیا۔ ارے خواہ خواہ بوجھ، تم تو ہماری جان ہو، امی نے کہا اور متین صاحب کو وقتی طور پہ خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لوگوں کے لیے نیا سال خوشیوں کی سوغات لاتا ہے اور میرے لیے آنسوؤں کی بارش ہے۔ کیا عمر کی محبت محض سونے کا پانی تھی جو پیتل پہ چڑھا ہوتا ہے؟ کیا مجھ سے دور ہو کے وہ اتنا مطمئن ہے کہ میری یاد ہی اسے نہیں آتی، مجھے بے قرار کر کے خود سکون کی زندگی گزار رہا ہے؟ اگلے دن ریحانہ اس سے ملنے آ گئی۔ تمام باتیں سننے کے بعد ریحانہ سوچ کے بولی، دعا واقعی یار، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، امیروں میں بھی غریبوں میں بھی، اور سچی بات ہے کہ عمر بھائی واقعی بہت اچھے ہیں۔ میں جمعہ کو ادھر آئی تھی تو وہ آئے ہوئے تھے نا؟ عمر ادھر آئے ہوئے تھے؟ دعا کو حیرت ہوئی۔ ہاں آنٹی بتا رہی تھی کہ وہ ہر دوسرے دن یہاں آتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو ان کے ابو اور وہ دونوں بھائیوں کو بھی میں نے یہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ ریحانہ کی باتیں اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 دفعہ ان سے ملے ہوں گے۔ بھابھی، جو ہی دعا نے دروازہ کھولا پریشان سا عثمان کھڑا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ عثمان کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ بھابھی جلدی چلیں، وقت بہت کم ہے۔ بات کیا ہے عثمان؟ وہ روحانسی ہوگی۔ بھابھی عمر، وہ جان بوجھ کے رک گیا، اس میں ہمت نہ تھی کہ اسے آگے بتاتا۔ کہاں ہے عمر؟ عثمان، وہ رک کے بولی، دل کسی انہونی پہ دھڑک رہا تھا۔ بھابھی انہیں دل کا دورہ پڑا ہے شاید۔ نہیں عثمان، وہ وہیں بیٹھ گئی، پلیز کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ بھابھی چلے نا، دیر نہ کرے۔ عثمان کی آواز بھاری ہو رہی تھی، مگر گھر پہ امی ابو نہیں ہیں، خدایا میں کیا کروں؟ میں ڈرائیور کو چھوڑ جاتا ہوں، انہیں بتا دے گا۔ عثمان نے کہا تو اسی کے ساتھ چل پڑی۔ خدایا تو عمر کو اپنی امان میں رکھنا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ سارے راستے دعائیں مانگتی رہی، عثمان وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کون؟ عثمان بھول گیا تو دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ہوش و حواس ٹینشن کی وجہ سے متاثر تو نہیں ہو گئے؟ عمر اور کون؟ عمر کو کچھ نہیں ہوگا بھابھی، اس کے پیچھے ہم سب کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے۔ وہ دھیرے سے بولا تو دعا نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو دعا نے سر اٹھایا۔ عثمان، تم ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے مجھے؟ وہ لیجنے لگی، بھابھی ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ منہ پھیر کے بولا تو دعا کے دل پہ جیسے کسی نے برچھی مار دی۔ بھابھی، علی مرجھایا سامنے آیا تو دعا کی ہمت جواب دے گی، وہ چیخ اٹھی، عمر کہاں ہے؟ پلیز علی، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ بھابھی، اس سامنے والا ان کا کمرہ ہے۔ عثمان نے اشارے سے تو بتایا تو بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، جہاں عمر اس کی چیخ پہ گھبرا کے اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ دونوں بری طرح ٹکرائے۔ عمر، آپ ٹھیک ہے؟ دعا، تم آ گئی، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ وہ بے یقینی سے بولا تو وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ تو تم نے پھر دھوکہ کیا میرے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی تو عمر نے اس کی بات سمجھتے ہوئے علی اور عثمان کی طرف دیکھا۔ کیسا دھوکہ دعا؟ جانے دو بچے۔ وہ واپس مڑی تو عمر نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہے دعا؟ تم ہمیشہ فراڈ سے مجھے شکست دیتے ہو، جانے دو مجھے۔ وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دعا، کون کہتا ہے کہ تمہیں شکست ہوئی ہے؟ تم تو ہمیشہ جیتی ہو، ہارا تو میں ہوں تم سے ہر موڑ پہ۔ علی اور عثمان شرارت سے گانے لگے تو دعا نے گھور کے عثمان کو دیکھا۔ اچھا تو عثمان، اب کے دھوکہ تم نے کیا ہے؟ دعا کو عمر کے چہرے پہ معصومیت صاف نظر آ گئی۔ جی بھابھی، مگر یہ حقیقت ہے، عمر کو یہ دوسرا دل کا دورہ پڑا تھا۔ ایک تو اس وقت پڑا تھا جب یہ آپ کے کالج کا فنکشن اٹینڈ کرنے آیا تھا،
اور دوسرا 2-3 دن پہلے جب حسرت سے کہنے لگا کہ کیا خدا مجھے ہی تنہا رکھے گا۔ بس یہ بات رحم دل اور درد دل رکھنے والے عثمان کے لیے کافی تھی۔ سو دو بچھڑے دلوں کو یوں ملانے کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ طریقہ کار پرخار تھا مگر ڈھیروں پھولوں نے منزل پہ آپ کا استقبال بھی تو کرنا تھا۔ عثمان نے اعتراف کیا، ارے میری بیٹی آئی ہے۔ ابراہیم افندی نے اسے بازو سے بھر کر سینے میں ٹھنڈک اتاری۔ السلام علیکم ابو۔ وہ سر جھکا کے بولی کہ اب کی بار یہ دھوکہ اور شکست اسے بھی دل سے قبول تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب چاہت اور محبتوں کے پیکر ہیں، انہیں کھونا ایک المیہ ہوتا۔ لے ابو، ابو بکر بھائی بھی آ گئے، علی کی پرجوش آواز گونجی تو سب ابو بکر اور عائلہ سے ملنے لگے کہ وہ نیا سال اپنوں میں گزارنا چاہتے تھے۔ از اٹ ریئلی یو دعا؟ ابو بکر اس کے چہرے پہ آئی لٹ کھینچ کے بولا تو وہ مسکرا کے بولی، یس اٹ از می۔ یاہو پاپا جانی بھابھی مان گئی۔ دعا کی مسکراہٹ پہ علی اور عثمان نے نعرہ لگایا، دعا آخر سب سے راضی ہو گئی ہو تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ عمر کو اس کی بے رخی پہ غصہ آ گیا۔ جو سب سے باتیں کر رہی تھی صرف اسے بھول رہی تھی، اس کی طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھو نیا سال شروع ہونے میں صرف 15 منٹ ہے اور خبردار جو اگلے سال میں منہ بگاڑ کر میرے ساتھ داخل ہوئی تو۔ وہ اسے اپنی طرف جھٹکے سے موڑتے ہوئے بولا، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی ایک ہی رٹ تھی، محبوب کو دھوکے سے بھی منانا ثواب ہے ڈیئر۔ لیکن بس کرو دعا اور مان لو کہ وہ لوگ ہی برے ہوتے ہیں جن کے خون میں حرام مال شامل ہو، اور ضروری نہیں ہر شخص کے پاس حرام سے کمائی ہوئی دولت ہی ہو۔ تم پاپا جانی سے ملی ہو، کیا کہو گی کہ انہوں نے حرام مال ہماری رگوں میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے کب ان کے بارے میں ایسا کہا؟ تو پھر کیا ناراضگی ہے ہمارے درمیان؟ ناراضگی یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تم سے محبت نہیں ہے؟ بیوقوف، تم ہی سے تو ہے محبت۔ وہ ہنس پڑا، تو پھر ایک ماہ تک مجھے بے یار و مددگار کیوں چھوڑا؟ اگر وہاں میں تنہا مر جاتی تو تمہیں خبر بھی نہ ہوتی۔ کیسے خبر نہ ہوتی؟ ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہا ہوں جانا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولا، بس بس خیالی باتیں نہ کریں، نہ جانے تمہاری مٹی میں اللہ نے یہ بے اعتباری کی اتنی زیادہ ملاوٹ کیوں کی ہے۔ عمر نے چڑھ کے کہا تو وہ ہنس پڑی، بس میری ساری اذیتیں تمہاری ایک مسکراہٹ سے دور ہو گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ عمر، عمر۔ عثمان نے آوازیں دی تو عمر نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے عثمان؟ عمر، تم لوگ ابھی باہر آؤ کیونکہ پورے 12 بجنے والے ہیں، پھر انشاءاللہ 1999 شروع ہو جائے گا۔ جن علی نے بھی دروازے سے سر نکال کے کہا تو وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر آ گئے۔ ابراہیم افندی نے دونوں کو ہنستے مسکراتے ساتھ آتے دیکھا تو ان کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ 12 بجے تو سب ایک دوسرے کے گلے مل کے مبارکباد دی۔ عائلہ اور دعا بوا کے ساتھ کچن میں چلی گئی اور سب کی فرمائش پہ گاجر کا حلوہ بنایا۔ بہت شکریہ امی ابو، آپ لوگوں نے میرے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ کیا، اتنے اچھے لوگ میرا مقدر بنے۔ دعا نے دل ہی دل میں ماں باپ کا شکریہ ادا کیا۔ بوا بیٹھیں، ہم حلوہ لاتے ہیں، دعا نے کہا تو وہ بھی اسے دعائیں دینے لگیں۔ دعا، مجھے تو حلوہ بنانا ہی نہیں آتا، عائلہ نے کہا تو دعا بولی، تو کیا وہ مجھ سے سیکھ لیں بھابھی؟ ہاں، پھر میں ابو بکر کو امریکہ میں بنا بنا کے کھلاؤں گی۔ بھابھی آپ چلی جائیں گی؟ ہاں، عید کے چوتھے دن جائیں گے، عائلہ نے کہا۔ بھابھی پھر کیا مزہ آئے گا؟ وہ اداس ہوئی۔ لیکن یقین جانا دعا، آپ کی بات جاتے ہوئے میں مطمئن ہوں گی، انکل کی طرف سے بہت فکر رہتی تھی مجھے۔ رات گئی، یہ لوگ ہلہ گلہ کرتے رہے۔ ابراہیم افندی نے ٹوکا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر، آپ کا کمرہ اوپر ہے۔ عثمان نے عمر کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تو دونوں چونکے، مگر اوپر کمرے میں قدم رکھتے ہی محسوس ہوا جیسے وہ کہیں پھولوں سے بھرے باغ میں آ گئے ہوں۔ چاروں طرف رنگ برنگے گلاب کے پھول تھے۔ دعا کو سکتہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ سارا کمرہ اس کے جہیز کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز کو چھو رہی تھی۔ عمر، یہ کب آپ یہاں لائی؟ وہ بے یقینی سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ جب تم اپنی امی ابو کی طرف گئی تھی۔ اچھا، ہاں، اس لیے کہ حلال کمانے والے دوسروں کی حلال کی کمائی کی بھی قدر کرتے ہیں۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کے سنجیدگی سے بولا تو دعا نے مشکور ہوتے ہوئے سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ دعا، اس دفعہ میری تمہارے ساتھ پہلی عید ہوگی۔ میری تمنا ہے کہ یہ عید سابقہ عیدوں سے زیادہ خوشگوار گزرے۔ کہو میری خواہش کا احترام کرو گی نا؟ دعا نے عمر کے ہاتھوں پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کر بڑے مان سے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ نہ صرف یہ عید بلکہ آئندہ آنے والی ہر عید ہمارے لیے خوشیوں کی نوید ہی لائے گی، اور ہلال عید ہماری آسودہ زندگی کے افق پر 4 چاند لگائے گا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔